نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام میں نکاح کی کیا حیثیت ہے اور نکاح کے موقع پر کون کون سے کام کرنا جائز ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، مرد عورت کا آپس میں بذریعہ نکاح میاں بیوی کی حیثیت سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا رواج ثابت ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے کے تمام مذاہب میں نکاح شریفوں کا شعار رہا ہے، اور آج بھی غیر مسلموں کے مہذب طبقوں میں اس کی اہمیت ہے۔ خود مذہب اسلام نے بھی اسے غیر معمولی اہمیت دی ہے، اور بالغ عاقل مرد عورت کے اکیلا رہنے اور تنہا زندگی گزارنے کو ناپسند کیا ہے۔ اسلام نے اس کو ناپسند سمجھا ہے، تنہا زندگی گزارنے کو۔ اسلام نے نکاح کے سلسلے میں چند اصلاحات کر کے اس کی تمام ناہمواریوں کا سد باب کر دیا۔ بچی خود نکاح کا پیغام نہ بھیجے، بلکہ اپنے سرپرستوں کے ذریعے ان کی اجازت سے نکاح کا پیغام بھیجے۔ رشتے کا پیغام بچی والے بھی بھیج سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ بچے والے ہی بھیجیں، رشتے کا پیغام بچی والے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بچے اور بچی کو پیغام بھیجنے کے موقع پر ایک دوسرے کو صرف ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لینا جائز ہے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ ان کے گھر والے بڑے جو ہیں وہ خود طے کریں گے۔ اگر کسی سے کوئی رشتے کے موقع پر عمر وغیرہ پوچھی جائے، حیثیت پوچھی جائے، یا کوئی آمدن کے ذرائع پوچھے جائیں تو ان سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، ان کو صحیح بات بتانی چاہیے۔ عمر، حیثیت، آمدن کے ذرائع کیا ہیں، ان سب کو صحیح بات بتانی چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ رشتے کے حوالے سے اگر کسی سے کوئی مشورہ مانگے تو اس میں حقیقت کے مطابق اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، اس کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ رشتہ کرتے وقت دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، دینداری کو مقدم رکھا جائے۔ مالداری یا کوئی ایسی کوئی حیثیت جو ہے اس میں نہیں ہے، بلکہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسلام میں بھی ہے کہ دینداری کو ترجیح دیں۔ بالغ ہونے کے بعد نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، خصوصاً بچیوں کے نکاح میں۔ جب برابری کا کوئی رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے یہ رشتہ ملا ساتھ میں ان کا نکاح کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کی تقریب کے انعقاد کے لیے شریعت نے کسی وقت، کسی دن، کسی مہینے، کسی سال کی قید نہیں لگائی۔ پورے سال کے تمام لمحات میں نکاح کی اجازت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے جی، سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں سارے دن برابر ہیں، سارے مہینے برابر ہیں، کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس مہینے میں نکاح کریں یا اس مہینے میں نکاح نہ کریں۔ اسلام میں سارے دن، سارے مہینے برابر ہیں۔ نکاح مسجد میں سادگی سے کرنا چاہیے، مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں کرنا چاہیے اور سادگی سے کرنا چاہیے۔ نکاح میں لوگوں کو جمع کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت نکاح کے اعلان کی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، ان کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ لوگوں کو بدگمانیوں سے بچنے کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے۔ نکاح میں حیثیت کے مطابق مہر اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ جہیز بھی نکاح شادی کی لازمی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے دف بجانے اور چھوارے وغیرہ تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔ باقی جو دوسرے بھی کام ہیں اس میں
اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں دف بجانا جائز ہے، صرف دف بجانا جائز ہے، اور چھوارے وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں یہ تقسیم کرنا جائز ہے۔ باقی کوئی بھی کام اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اسلام ان چیزوں سے جو ناجائز کام ہے اسے منع کرتا ہے۔ صرف کیا ہے، دف بجانا جائز ہے۔ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں پر کھانا کھلانے کی پابندی نہیں ہے، البتہ لڑکے والے کے نکاح کے بعد اپنی حیثیت، اپنی استعداد کے مطابق ولیمہ کریں، یہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ لڑکے والے ولیمہ کریں نکاح کے بعد، وہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ لڑکی والوں پر ان کو کھانا کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مرد کو اگر ضرورت ہو اور تمام بیویوں میں انصاف برابری کر سکے تو ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت صرف 4 عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنے تک کی محدود اجازت ہے۔ ایک وقت میں اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ اس اجازت میں عورتوں کا ہی بھلا ہے۔ یہ مردوں کو جو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس میں عورتوں کا ہی بھلا ہے، اس لیے کہ پیدائش کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی اکثریت ہے، بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، لڑکے کم پیدا ہوتے ہیں، لہذا اس طرح تمام عورتوں کی نکاح کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق، دین کے مطابق نکاح کے موقع پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کے موقع پر جو دوسری خرافات ہیں، جو ناجائز کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔